رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا۔ شہر کے شمالی کنارے پر موجود پرانی بس اسٹاپ پر خاموشی کا راج تھا۔ ہوا میں نمی تھی، جیسے بارش میں کچھ دیر پہلے زمین کو چھو کر چھوڑ دیا ہو۔ اسٹاپ کے ایک کونے میں زرد بلب ٹمٹما رہا تھا اور دور سے کبھی کبھار کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اسی اسٹاپ پر ریحان کھڑا تھا، ایک عام سا لڑکا جو دیر سے دفتر سے لوٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر اس سے زیادہ تھکن اس کی زندگی نے دی تھی۔ تنخواہ کم، خواب بڑے، اور دل میں بس ایک ہی خواہش، ماں کے لیے ایک چھوٹا سا گھر۔ ریحان نے گھڑی دیکھی، 11:30 آخری بس گزر چکی تھی، مگر اسے یاد تھا اس کے دوست بلال نے کبھی بتایا تھا کہ ایک بس جو آدھی رات کے قریب گزرتی ہے، نمبر 13، کوئی اس میں نہیں چڑھتا۔ ریحان نے ہنستے ہوئے اس بات کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا تھا، مگر آج جب وہ تنہا کھڑا تھا اور سڑک سنسان تھی، وہ الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ اچانک ہوا میں ایک عجیب سی گھنٹی کی آواز آ بھری، جیسے کہیں سے انجن کی گرج آ رہی ہو۔ ریحان نے چونک کر دیکھا، سڑک کے دوسرے سر پر دھند سے ایک پرانے کالا دھواں چھوڑتی بس نمودار ہوئی۔ اس کی ہیڈ لائٹس دھند کی چیرتی ہوئی قریب آ رہی تھی۔ ریحان کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے، مگر اگلے لمحے بس کے اوپر اس سے نمبر دیکھا، 13۔ اس کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ یہ تو وہی ہے۔ بس دھیرے دھیرے رک گئی، دروازہ کھولا اور اندر سے ہلکی سی آواز آلود چچڑاہٹ سنائی تھی۔ ڈرائیور کی کرسی پر ایک دھندلا سا سایہ بیٹھا تھا، اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ بس کے اندر بلب کمزور سی روشنی دے رہا تھا۔ چند مسافر بیٹھے تھے، بالکل خاموش، بالکل ساکت، کوئی بول نہیں رہا تھا، کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ ریحان نے جھکتے ہوئے قدم بڑھایا۔ بھائی، شہر کی طرف جائیں گی نا؟ ڈرائیور نے ساکت چہرے کے ساتھ سر ہلایا، مگر اس کی آنکھیں وہ جیسے انسان کی نہیں تھی۔ ریحان کے بدن میں کبھی دوڑ گئی، مگر اس نے سوچا شاید میرا وہم ہے، بس بیٹھ جاؤ ورنہ رات یہیں گزرے گی۔ وہ اندر گیا، ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا، بس چلنے لگی۔ سڑک سنسان تھی، کھڑکی سے باہر اندھیرا تھا اور کبھی کبھار روشنی کی کوئی لہر گزر جاتی، مگر ریحان نے جلدی ہی محسوس کیا باہر کا منظر بدل نہیں رہا تھا۔ ایک ہی درخت، ایک ہی بجلی کا کھمبا، بار بار جیسے بس ایک ہی دائرے میں گھوم رہی ہو۔ اچانک سامنے والی سیٹ پر بیٹھی ایک بوڑھی عورت نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھ گہرے حلقوں میں دھسی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، بیٹا تم نئے ہو نا؟ ریحان نے چونکا اس کی طرف دیکھا۔ جی۔ بوڑھی عورت کے لبوں پر ایک کربناک مسکراہٹ آئی۔ یہ بس جہاں پہنچاتی ہے نا، وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ ریحان کے حلق میں سانس اٹک گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے گھبرا کر پوچھا، مگر عورت نے نگاہیں جھکا لی۔ ڈرائیور کے چہرے پر ایک لمحے کو مسکراہٹ ابھری، جیسے اس نے یہ جملہ سن لیا ہو۔ ریحان نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اب اندھیرے میں دور ایک پرانا قبرستان دکھائی دے رہا تھا، بس اسی طرف مڑ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بند تھا۔ اندر کے سارے مسافر اب اس کی طرف دیکھ رہے تھے، سب کے چہرے زرد، آنکھیں خالی، جیسے زندگی ان سے رخصت ہو چکی ہو۔ ریحان کی چیخ گلے میں دب گئی۔ بس قبرستان کے گیٹ میں داخل ہو چکی تھی اور باہر بارش دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ بارش اب زور پکڑ چکی تھی، کھڑکی کے شیشے پر پانی کی بوندیں مسلسل بہہ رہی تھیں، جیسے وقت خود کھل رہا ہو۔ بس قبرستان کے اندر داخل ہو چکی تھی اور ریحان کا دل اب تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ڈرائیور خاموش تھا، باقی سب مسافر سر جھکائے بیٹھے تھے، جیسے کسی سوگ میں ہوں۔ ریحان نے ہمت کر کے آواز دی، ڈرائیور بھائی، یہ کیا جگہ ہے؟ میں نے تو شہر جانے کا کہا تھا۔ کوئی جواب نہیں ملا، بس رکی نہیں۔ اچانک پیچھے سے وہی بوڑھی عورت بولی جس نے پہلے اسے خبردار کیا تھا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا بیٹا، اب دیر ہو گئی ہے۔ ریحان نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا، اس عورت کی آنکھوں میں آنسو نہیں، دھواں سا تیر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں خوف چھپا تھا، جیسے وہ خود کسی سزائے موت کی قیدی ہو۔ ریحان نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ لوگ ہیں کون؟ یہ بس کہاں جا رہی ہے؟ عورت نے آہستہ کہا، یہ بس ان لوگوں کی ہے جن کے دل میں پچھتاوا باقی رہ گیا ہے، جو دنیا چھوڑ کر بھی سکون نہیں پا سکے۔ ریحان کی سانس رک گئی۔ کیا مطلب؟ تم سب مر چکے ہو؟ بس کے اندر جیسے ہوا رک گئی، ہر آنکھ اس کی طرف اٹھی، خالی، ساکت، سرد۔ ڈرائیور نے پہلی بار بولنا شروع کیا، اس کی آواز کھردری تھی، جیسے کسی پرانے لوہے کے دروازے کی چرچراہٹ۔ ہر رات 12 بجے یہ بس ان کے لیے آتی ہے جنہوں نے کسی کا دل توڑا ہو، کسی خواب کو دفن کیا ہو۔ تم نے بھی کسی کو رلایا ہے نا ریحان؟ ریحان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تو تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ ڈرائیور نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھی، جیسے ان میں چلتا ہوا غصہ قید ہو۔ ریحان کے ذہن میں ایک چپتی ہوئی یاد جاگ اٹھی، ماں، جس کے چہرے پر اداسی تھی جب اس نے ریحان کو آخری بار کہا تھا، بیٹا رات کو دیر مت کرنا، یہ شہر بدل گیا ہے۔ وہ رات یاد آئی جب ریحان نے ماں کی بات انسنی کی تھی، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں وقت گزر گیا
اور جب وہ لوٹا تو اسپتال کے دروازے پر ایک ہی خبر ملی، ماں اب نہیں رہی، دل کا دورہ۔ ریحان کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا، تب سے وہ خود کو معاف نہیں کر پایا۔ اب بس کے اندر بیٹھا ہوا احساس کسی سائے کی طرح اس پر سوار تھا۔ ڈرائیور کی آواز پھر گونجی، یہ بس ان کی ہے جو کسی اپنے کے آنسو کا حساب چھوڑ آئے، تمہارا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ ریحان کے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں واپس جانا چاہتا ہوں، دروازہ کھولو۔ ڈرائیور نے سرد لہجے میں کہا، واپس تو وہ جاتے ہیں جنہیں کوئی یاد کرتا ہے، تمہیں یاد کون کرتا ہے ریحان؟ یہ جملہ اس کے دل پر خنجر بن کر لگا۔ اچانک ریحان نے دیکھا کہ ایک سیٹ خالی تھی، مگر چند لمحے پہلے وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا، اب وہ جگہ صرف دھند سے بھری تھی۔ بوڑھی عورت بولی، جب بس قبرستان کے بیچ پہنچتی ہے، کوئی ایک ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے، شاید اگلی باری تمہاری ہو بیٹا۔ ریحان کے چیخ ہونٹوں تک آئی، مگر نکل نہ سکی۔ باہر گرج چمک رہی تھی، بس ایک پرانے درخت کے نیچے رکی۔ دروازہ آہستہ کھلا، بارش کے قطروں کے بیچ ایک نرم ٹھنڈی ہوا اندر داخل ہوئی۔ ریحان نے دیکھا باہر اس کی ماں کھڑی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ آخری پر ہسپتال میں تھی، مسکراتے ہوئی مگر آنکھوں میں اداسی۔ ریحان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سیٹ سے اٹھا، دروازے کی طرف بڑھا۔ ڈرائیور نے کہا، اگر تم اس کے پاس گئے تو کبھی واپس نہیں آ سکو گے۔ ریحان نے روتے ہوئے جواب دیا، شاید مجھے کبھی واپس جانا بھی نہیں تھا، اور اگلے لمحے وہ دروازے سے باہر قدم رکھ چکا تھا۔ دروازہ بند ہوا، بس آہستہ سے چل پڑی۔ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر خالی سیٹ دیکھی اور دھیرے سے بولا، ایک اور پچھتاوا ختم ہوا۔ باہر قبرستان میں ایک نئی قبر کھل رہی تھی، بارش مسلسل برس رہی تھی۔ قبرستان کے اندر ہوا میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، گیلی مٹی، پرانی قبروں اور کسی انجان درد کی۔ ریحان کے قدم بے وزن سے لگ رہے تھے، جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ دھند پر چل رہا ہو۔ دور کہیں کسی عورت کے رونے کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ بارش تھم چکی تھی، مگر فضا میں نمی اور سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ ریحان نے چاروں طرف نظر دوڑائی، بے شمار قبریں، کچھ پر کائی جمی ہوئی، کچھ تازہ۔ ہر قبر کے سرہانے ایک نمبر لکھا تھا، نمبر 5، نمبر 9، نمبر 12، اور پھر اس کی نگاہ ایک قبر پر جا کر رک گئی، نمبر 13۔ ریحان کے دل میں جھٹکا سا لگا، قبر بالکل نئی تھی، ریحان بن یوسف، 2023 تا 1997۔ اس کا قدم لڑکھڑا گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو زندہ ہوں، اس نے خود سے کہا، مگر آواز جیسے خود اس کے اندر ہی گم ہو گئی۔ اچانک پیچھے سے کسی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ریحان نے پلٹ کر دیکھا، بوڑھی عورت وہاں کھڑی تھی، وہی جو بس میں تھی۔ اس کا چہرہ اب پہلے سے زیادہ دھندلا تھا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو۔ میں نے تمہیں روکا تھا بیٹا، اس نے افسردہ لہجے میں کہا، یہ قبر ان لوگوں کی ہے جو اپنے انجام کو قبول نہیں کرتے، تم خود اس انجام کا حصہ بن چکے ہو۔ ریحان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، نہیں، میں بھی مرا نہیں، میں زندہ ہوں۔ عورت نے دھیرے سے ہلایا، اگر زندہ ہوتے تو سانس کی آواز آتی، دیکھو تمہارے آس پاس خاموشی ہے، صرف تمہیں لگتا ہے تم چل رہے ہو، دراصل تم اب ایک سایہ ہو۔ ریحان نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ دھند میں مدھم ہوتے جا رہا تھا، اسے لگا جیسے خود اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہا ہے۔ اس لمحے قبرستان کے دور کونے سے روشنی کی ایک لکیر ابھری، بس نمبر 13 پھر سے وہیں کھڑی تھی۔ اس بار اس کے اندر صرف 3 مسافر تھے۔ ڈرائیور خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ریحان نے محسوس کیا جیسے کوئی آواز اسے کانوں میں سرگوشی کر رہی ہو، واپس چلو، باقی سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ریحان نے پلٹ کر اپنی قبر کی طرف دیکھا، بارش کے قطروں نے اب اس مٹی کو مکمل طور پر گیلا کر دیا تھا، جیسے زمین اس کا استقبال کر رہی ہو۔ ریحان آہستہ آہستہ بس کی طرف بڑھا، دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک لمحے کو رک کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں میں ایک دھندلی سی شیڈ دکھائی دی، اس کی ماں کی، جو مسکرا رہی تھی۔ ریحان کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی، امی، میں آ رہا ہوں۔ وہ بس میں داخل ہو گیا، دروازہ بند ہوا اور انجن نے پھر سے دھاڑی ماری، لیکن اس بار ریحان نے محسوس کیا بس کے اندر کے چہرے بدل چکے تھے۔ پہلے والے مسافروں کی جگہ اب کچھ اور لوگ بیٹھے تھے، ایک لڑکی، شاید کالج کی طالبہ، ایک درمیانی عمر کا آدمی ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے ہوئے، اور ایک بوڑھا شخص جس کے ہاتھ میں فریم شدہ تصویر تھی۔ سب کے چہرے اداسی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ڈرائیور نے آہستہ سے کہا، یہ آج کی نئی سواری ہے، تم اب انہیں منزل تک پہنچانا ہے۔ ریحان چونک گیا، میں کیوں؟ ڈرائیور نے اسے دھندلی آواز میں کہا، کیونکہ ہر پچھتاوے کو کوئی نہ کوئی لے کر جاتا ہے، تم اب اس بس کے ساتھی ہو ریحان، تم اب زندہ نہیں، مگر تم بھٹکے ہوئی روحوں کو راستہ دکھاؤ گے۔ ریحان نے آئینے میں اپنی جھلک دیکھی، وہ خود اب دھند میں تحلیل ہو چکا تھا، صرف اس کی آنکھیں باقی تھی جو اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ بس آہستہ آہستہ قبرستان سے باہر نکلی، سڑک پر پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ دور کہیں ایک اور سٹاپ پر ایک نیا لڑکا کھڑا تھا، تھکا ہوا، اکیلا، رات کے انتظار میں۔ دھند کے بیچ سے دوبارہ وہی آواز، بس نمبر 13 آخری سفر کے لیے تیار ہے۔ رات اپنے عروج پر تھی، بس نمبر 13 قبرستان سے نکل کر ایک سنسان سڑک پر رواں دواں تھی۔ باہر ہر طرف دھند پھیلی ہوئی تھی اور انجن کی گونج ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی پرانے دل کی دھڑکن ہو جو مر کر بھی رک نہیں سکی۔ ریحان اب ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی آ گئی تھی، جیسے وہ زندگی سے پرے دیکھ سکتا ہو۔
بس کے اندر 3 نئے چہرے تھے، سب خاموش، مگر ان کی آنکھوں میں وہ کہانیاں تھی جو کبھی کسی نے نہیں سنی۔ ریحان نے پہلا سوال اس نوجوان لڑکی سے کیا جو کھڑکی قریب بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے بھیگے ہوئے اور ہونٹ کم کپا رہے تھے۔ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ ریحان نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر مدھم آواز میں بولی، میں گھر جانا چاہتی ہوں لیکن اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ ریحان چونک گیا۔ کیوں؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ لڑکی نے آنکھیں بند کر لی۔ میں خود گھر سے بھاگ گئی تھی محبت کے لیے، اور آج وہ جس کے لیے بھاگی تھی اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، ٹرین کے سامنے قدم رکھا، اب شاید بس یہی میری آخری منزل ہے۔ ریحان کی آنکھوں میں نمی تیز ہو گئی۔ وہ اسے سوچا سب یہاں پچھتاوا لے کر آئے ہیں، کوئی موت سے نہیں اپنے فیصلے سے مر رہا ہے۔ دوسرا مسافر درمیانی عمر کا آدمی ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے بیٹھا تھا۔ ریحان نے اسے پوچھا، اور تم، یہ پھول کس کے لیے ہیں؟ وہ شخص مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ درد سے بھری تھی۔ میری بیٹی کے لیے، وہ 6 سال کی تھی۔ اس دن میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے اسکول کے فنکشن میں آؤں گا، مگر میٹنگ تھی، میں نہیں گیا۔ جب واپس آیا تو حادثہ ہو چکا تھا، گاڑی نے اسے لے لیا۔ تب سے ہر سال میں پھول لیے قبر پر جاتا تھا، مگر اس بار میں بھی سڑک پر سو گیا۔ شاید یہ میرا وقت۔ ریحان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا دیا ہو۔ بس کے اندر ہوا ٹھنڈی پڑنے لگی۔ تیسرا مسافر ایک بوڑھا شخص خاموش بیٹھا تھا، اپنی گود میں رکھی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ ریحان نے قریب جا کر دیکھا، تصویر میں ایک عورت تھی، مسکراتی ہوئی۔ یہ کون ہے؟ بوڑھی شخص نے ٹھنڈی سانس لی۔ میری بیوی، 50 سال ایک ساتھ گزارے۔ آخر میں جب وہ بیمار تھی میں اس سے خفا ہو گیا تھا۔ اس نے آخری سانس سے میرا نام پکارا، مگر میں اس کے پاس نہیں کیا۔ آج جب آنکھ کھلی تو خود اس کی قبر کے پاس پایا، شاید اب وہ مجھے بلا رہی ہے۔ ریحان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ بس کے اندر اب وہی پرانی خاموشی پھیل چکی تھی، ایک ایسی خاموشی جس میں صرف دلوں کی چیخیں گونجتی تھی۔ ڈرائیور نے آنے میں دیکھا، پھر ایسے بولا، ہر رات یہ بس ان روحوں کو سمیٹتی ہے جو اپنے درد کے ساتھ مر جاتے ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے ہر ایک اپنی منزل پا لیتا ہے، اور تم ریحان، تم اب انہی منزل دکھاتے ہو۔ ریحان نے پوچھا، اور تم کون ہو؟ ڈرائیور نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، میں بھی کبھی ایک مسافر تھا جس رات میں نے اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑا تھا۔ اس رات یہ بس میرے لیے آئی تھی، تب سے میں یہ چلاتا ہوں تاکہ اور کوئی اپنے پچھتاوے میں نہ پھٹکے۔ ریحان کے دل میں ہلچل سی ہوئی۔ اس نے محسوس کیا ہر رات یہ بس صرف موت کی گاڑی نہیں بلکہ سکون کا رستہ ہے، جہاں ہر مسافر اپنا درد بتا کر دھیرے دھیرے دھند میں گم ہو جاتا ہے۔ اچانک بس رک گئی۔ باہر صبح کی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ لڑکی نے آہستہ سے کھڑکی سے باہر دیکھا، مسکرائی اور بولی، میرا گھر آ گیا۔ پھر وہ اٹھ کر دروازے کی طرف گئی اور دھند میں غائب ہو گئی۔ پھولوں والا شخص بولا، میں بھی جا رہا ہوں اپنی بچی کے پاس، اور وہ بھی دھیرے سے اوجھل ہو گیا۔ بوڑھا شخص مسکرا کر بولا، میری بیوی انتظار کر رہی ہے، اور اس کی تصویر زمین پر رہے گی، مگر وہ خود دھند میں تحلیل ہو گیا۔ بس میں، صرف ریحان اور ڈرائیور باقی رہ گئے تھے۔ ڈرائیور نے کہا، تم نے سب کو منزل تک پہنچایا، اب تمہاری باری ہے ریحان۔ ریحان نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ باہر کی روشنی اب پوری طرح پھیل چکی تھی۔ بس نمبر 13 آہستہ آہستہ غائب ہو رہی تھی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ صبح کی پہلی روشنی افق پر نمودار ہو رہی تھی، مگر بس نمبر 13 کے اندر اب بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ انجن کی کرچ مدھم پڑ چکی تھی، جیسے وہ بھی تھک چکا ہو۔ ریحان خاموش بیٹھا تھا، نگاہیں نیچے جھکی ہوئی تھی۔ اب اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا، نہ وہ لڑکی، نہ بوڑھا شخص، نہ پھولوں والا آدمی، صرف وہ اور ڈرائیور۔ بس اب شہر کے مضافات سے گزرتی ہوئی ایک پرانے جڑے علاقے میں داخل ہو رہی تھی۔ عمارتیں ٹوٹی ہوئی، گلیاں سنسان، جیسے یہاں زندگی نے برسوں پہلے ہار مان لی ہو۔ ڈرائیور نے آہستہ کہا، اب تمہارا اسٹاپ قریب ہے ریحان۔ ریحان نے مدھم آواز میں پوچھا، میری بات کیا بس چلتی رہے گی؟ ڈرائیور نے جواب دیا، ہاں، ہر رات جب تک دنیا میں پچھتاوے زندہ ہیں یہ بس نہیں رکے گی، تم اب اس کا حصہ بن چکے ہو۔ ریحان نے کھڑکی سے باہر دیکھا، دور ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اسی کا پرانا مکان تھا، وہی چھت، وہی آنگن، وہی دروازہ، جہاں اس کی ماں اکثر بیٹھی ہوا کھایا کرتی تھی۔ ریحان کی سانس تھم گئی۔ دروازے کے پاس ایک نوجوان کھڑا تھا، تھکا ہوا، بکھرا ہوا دفتر کا بیگ کندھے پر۔ ریحان چونک گیا، وہ خود تھا، زندہ ریحان۔ ڈرائیور نے کہا، یہ تمہارا وہ لمحہ ہے جس کے بعد تمہاری زندگی بدل گئی تھی، جب تم ماں سے ملنے کے بجائے رات دیر سے لوٹے تھے۔ اگر چاہو تو وقت کو بدل سکتے ہو، جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ ریحان کے دل میں امید کی ایک لہر دوڑی۔ وہ فوراً اٹھا، دروازہ کھولا اور بس سے نیچے اترا۔ زمین پر قدم رکھتے ہی ہوا تھم گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف بڑھا، ہر قدم کے ساتھ آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے لرزتے ہاتھوں سے دستک دی۔ دروازہ کھلا، اندر اس کی ماں کھڑی تھی، مسکراتی ہوئی۔ ریحان، تم آ گئے، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ریحان رو پڑا، وہ آگے بڑھا اور ماں کے گلے لگ گیا۔ امی، میں اب کبھی دیر نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ ماں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، پیار سے بولی،
وقت سب کو ایک موقع دیتا ہے بیٹا، مگر سب اس موقع کو پہچان نہیں پاتے۔ ریحان نے آنکھیں بند کی، دل میں سکون اترنے لگا۔ اچانک باہر سے بس کے ہارن کی آواز آئی، وہی مانوس بھاری آواز۔ ریحان چونک کر پلٹا، گھر خالی تھا، ماں غائب تھی، دروازہ بند، اور رفت پھر قبرستان کے پیچھے کھڑا تھا، قبر نمبر 13 کے سامنے۔ بس پھر وہیں کھڑی تھی، دروازہ کھلا ہوا، ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا، دھن میں گھیرا ہوا۔ ریحان نے آہستہ کہا، تو یہ سب ایک وہم تھا؟ ڈرائیور نے مدم ہنسی کے ساتھ کہا، نہیں، وہم نہیں، یہ تمہارا دل تھا جو سکون چاہتا تھا، اب تمہیں سکون مل گیا، چلو گھر چلتے ہیں۔ ریحان نے آخری بار قبر کی طرف دیکھا، پھر بس میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس پر ڈرائیور نے کوئی بات نہیں کی، بس آہستہ آہستہ دھن میں گم ہونے لگی۔ وہ مکمل ہو چکی تھی، شہر جاگنے لگا تھا۔ ایک راہگیر قبرستان کے پاس سے گزرا، اس نے دیکھا دادا مٹی پر ایک پھول رکھا ہوا ہے اور پاس ایک پرانا بس کا ٹکٹ اڑتا ہوا زمین پر گرا۔ اس پر لکھا تھا نمبر 13، ایک طرفہ سفر۔ راہگیر نے چونک کر پیچھے دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، صرف ہوا کا ایک جھونکا جو دھن میں تحلیل ہو گیا، اور کہیں بہت دور جسے خالی سڑک پر ایک بس کا انجن پھر سے گرجا۔ نمبر 13 اپنی اگلی روح کے انتظار میں۔ زندگی میں سب سے بڑا بوجھ موت نہیں، پچھتاوا ہوتا ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ماں، باپ، دوست یا کوئی اپنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ہمارے پاس ہے، مگر وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ نمبر 13 بس ان روحوں کی علامت ہے جو وہ باتیں کہے بغیر چلے گئے جو کہنی چاہیے تھی، وہ قدم نہ اٹھا سکے تو اٹھانی چاہیے تھی۔ اس لیے اگر آج تمہارے دل میں کسی کے لیے محبت، معافی یا خیال ہے تو اسے ابھی کہہ دو، کیونکہ کل شاید بہت دیر ہو جائے اور اس کے بعد صرف دھند رہ جائے۔ اور ایک پرانی بس جس پر لکھا ہوتا ہے نمبر 13، ایک طرفہ سفر۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔